السلام علیکم، میرا نام انیتا یعقوب ہے اور ہم مائنڈ اینڈ ہیلتھ کے سیشن میں جو ہے اب آج کا جو ٹاپک آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ ہے اینگر مینجمنٹ. اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ڈاکٹر رضوان علی، اور یہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور ماہر نفسیات ہیں اور امریکہ میں ان کی رہائش ہے اور ابھی یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم ان کے بہت تھینکفل ہیں اور ہم آئندہ بھی چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام میں آتے رہیں اور ہمیں اپنی مفید معلومات جو ہیں وہ دیتے رہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ غصے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اینگر کے بارے میں. تو جانتے ہیں کہ غصہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ. ٹاپک آج کا بہت امپورٹنٹ ہے. اینگر کے ساتھ ہم اینگر مینجمنٹ لگاتے ہیں. تو اینگر ایریڈیکیشن نہیں کہتے، اینگر ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اینگر کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اینگر بہت ہی امپورٹنٹ بیسک ایموشن ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اینگر امبریلا ایموشن ہے. آپ کا غصہ، آپ کا ڈر، آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن سب کچھ چھپ جاتا ہے اگر آپ اینگری ہو جائیں. اگر آپ کو غصہ آ جائے اور آپ توڑ پھوڑ کریں، شور مچائیں، آواز نکالیں اور غصہ کریں، تو یہ سارے ایموشنز جو ویسے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں آپ کے انٹرنل انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں اور صرف اینگر سامنے آتا ہے. جیسے فوجی ہے، اگر وہ یا کوئی شخص جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے، اگر اس کو کوئی خوف ہے یا انگزائٹی ہے تو وہ دشمن کے خلاف اپنے اینگر سے اس سارے خوف اور انگزائٹی کو کور اپ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو اینگر برا ایموشن نہیں ہے. اگر ہمیں غصہ ہے کہ ہمارا وزن بڑھا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ کریں گے. اگر ہم سگریٹ پیتے ہیں اور ہمیں اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ ہم کیوں پیتے ہیں یا بری عادت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے لیے کچھ اقدامات لیں گے. تو وہ اینگر ایسا ایموشن ہے جو آپ کی انرجی کا ذمہ دار ہے. وہ آپ کے اندر انرجی پروڈیوس کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، آپ کو کانسنٹریٹ ہوتے ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ ایکشن آپ لیتے ہیں. تو ایز سچ اینگر برا نہیں ہے. وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو، آؤٹ آف پلیس ہو، آؤٹ آف پروپورشن ہو تو پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ ایسے ہی ایک بل ڈاگ کی طرح ہے کہ اگر وہ لیش پہ ہے اور ٹرینڈ ہے تو آپ کے کام آئے گا، اور اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا اور آپ کو بھی کاٹ سکتا ہے. تو اینگر اسی طرح کی ایک انرجی ہے جس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ غصے کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے جو ہے غصہ آتا ہے اور اس کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ بہت سرکاسٹک ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے موڈز ہوتے ہیں اینگر کے. تو ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی اینگر جو ہے، غصہ، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ہو، وہ وربل بھی ہوتا ہے اور لوگ اپنی زبان سے اور الفاظ سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض لوگ فزیکلی اینگری ہوتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں. تو اس کی بہت ساری سٹیجز ہیں اینگر کی، اور کہتے ہیں کہ اینگر اگر انٹرنلی ڈائریکٹڈ ہو تو وہ ڈپریشن کی شکل میں ہوتا ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو دوسروں کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے وہ تو آبویس ہے، نظر آتا ہے، لیکن انٹرنلی جو آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس میں بلڈ پریشر ہے اور ہارٹ کے مسائل ہیں اور نیند خراب ہونا ہے، اور ویسے ہی آدمی انگاروں پہ لوٹتا ہے. تو یہ سب اس کی ڈیلی روٹین کے اوپر بہت منفی اثرات پیدا کرتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں.
اس کے لیے ہمیں بہت سارے سیشنز کرنے پڑیں گے، لیکن اگر ہم اس کو بہت بریفلی انٹروڈیوس کریں تو سب سے پہلے تو بچپن کی ٹریننگ ہے. اگر بچپن میں بچے نے صرف غصہ ہی دیکھا ہے گھر کے اندر، اور ماں باپ اور چچا ماموں خالہ پھوپھی جو رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں یا انوائرمنٹ ہے ان جنرل، جیسے کراچی میں بہت ہی لو ٹالرنس دیکھنے میں آتی ہے ایز کمپیئر ٹو انٹیریئر، یا کہیں گاؤں میں آپ جائیں تو لوگ پھر بھی اتنے شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہیں جتنے یہاں ہیں. زندگی بہت فاسٹ پیسڈ ہے، بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہے، تو لوگ اسی حساب سے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. ذرا سی کوئی بات بولو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کی اپ برنگنگ ایسے ماحول میں ہوئی ہے، گھر کے اندر غصہ دیکھا ہے آپ نے، تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو اس طرف مائل کرے گا کہ امیڈیٹ سلوشن جو آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ غصہ ہے. آپ توجہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں، زور سے بات کریں، کسی کو ڈانٹیں، گالی دے دیں، تو آپ کو توجہ ملتی ہے. لیکن وہ توجہ ٹیمپریری ہوتی ہے، ظاہر ہے. اس کے بعد جو ڈیمیج ہے، یعنی جو آپ نے تعلق توڑا ہے، جو آپ نے اپنی صحت کے اوپر برے اس کے اثرات لیے ہیں، وہ پرماننٹ ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے، اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. سیلف اسٹیم اصل میں آپ کا سیلف ریگولیٹری سسٹم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ بار بار لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ ہے آپ کی سیلف اسٹیم میں. اگر آپ لوگوں کے کمپلیمنٹس یا ان کا کرٹیسزم صحیح سے نہیں لے پاتے اور ان کو بہت زیادہ کنٹرول دے دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بات بولی اور آپ کو اتنی بری لگی کہ آپ نے اپنی زندگی بھی عذاب کر لی اور دوسروں کی بھی، اور آپ کھولتے ہی رہے سارا وقت، تو اس کا مطلب ہے آپ نے دوسرے شخص کو بہت زیادہ اہمیت اور امپورٹنس دے دی، اور اس کا کوئی جملہ، اس کی کوئی نظر، اس کا کوئی ایکشن آپ کے انر ایموشنز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری سائیکائٹرک کنڈیشنز ہیں جس میں اینگر مینیفیسٹ کرتا ہے، انگزائٹی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، مینیا ہے، امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. سبسٹنس ابیوز، ڈرگز، الکوہل کے جو پیشنٹس ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ اینگر بہت کامن مینیفیسٹیشن ہے. جلدی سلوشن سامنے آتا ہے اگر آپ غصے میں ہوں اور گھر کا ماحول بھی اس طرح کا ہو. تو یہ کچھ چیدہ بنیادی سے کازز ہیں جو اینگر پروڈیوس کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ اینگر میں کس طرح سے جو ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اور اس کو اب ہم جانیں گے کہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اینگر کو. کوئی ایسی ٹیکنیک جس سے ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکیں اور جو ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکیں، اور جن لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ ایزیلی اپنے غصے کو مینیج کر سکیں. کیونکہ ہمارا سیشن بہت مختصر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت جامع طریقے سے جو ہے مختصر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں، اور جو ہے ہم جانیں گے کہ کیا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ غصے کے لیے ہوتا ہے. آئیے جانتے ہیں. جس طرح کسی بھی میز یا کرسی کے 4 پائے ہوتے ہیں، اسی طرح اینگر مینجمنٹ کے بھی 4 اصول ہیں یا 4 ایسپیکٹس ہیں جن پہ اگر توجہ دیں تو ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. ایک پلر جو ہے یا ایک پول یا ایک پایا اس کا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. تو اگر مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دی جائے، کوئی بھی سلیپ کا پرابلم ہے، پین ہے، کرونک پین، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اس طرح کے جو بھی مینٹل النیسز ہیں، اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے، میڈیسن وقت پہ لی جائے، اور نیند آپ کی ٹھیک ہے، اور جو غذا ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ علاج پابندی سے کرا رہے ہیں،
اور تھیراپی آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے، فیملی کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے۔ اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا شوگر اوپر نیچے ہو رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو آپ کے موڈ پہ اس کا برا اثر پڑے گا۔ چاہے آپ کتنی ہی دوا لے لیں اپنے انگزائٹی کے لیے، لیکن اگر آپ نے اپنی شوگر کنٹرول نہیں کی، ویٹ کنٹرول نہیں کیا، ایکسرسائز نہیں کی، تو وہ اس کا اثر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ پڑے گا۔ تیسری چیز ہے آپ کی اسپریچول ہیلتھ، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ریلیجس ہوں اور دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی اسپریچویلٹی پہ کام کریں۔ وہ اسپریچویلٹی جو ہے وہ ہر مذہب میں ایک عبادت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ عبادت میڈیٹیشن ہے، دراصل آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ 20-25 منٹ دن کے جو ہیں وہ آپ کو نکالنے ہیں۔ وہ اس کو آپ فجر کی نماز کہہ لیں، مغرب کی نماز کہہ لیں، یا میڈیٹیشن کہہ لیں، یا یوگا کہہ لیں، یا کنسنٹریشن کہہ لیں، لیکن وہ ضروری ہے، بے تحاشا ضروری ہے کہ آپ سیلف ریفلیکٹ کریں۔ اس وقت میں آپ احتساب کریں اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا، اپنے اطراف کا، اپنے لوگوں کا، لوگوں سے آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، آپ کی انٹرنل ٹیمپریچر کا آپ کو اندازہ ہو کہ اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں وہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ہے۔ فائنینشیل ہیلتھ، ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ، ان سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی بجٹنگ کریں۔ اگر آپ کے اخراجات آپ کی انکم سے زیادہ ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو خوش نہیں کرے گی، آپ ہمیشہ اریٹیبل رہیں گے۔ تو آپ کے اخراجات آپ کی، جس کو ہم چادر کہتے ہیں، اس چادر کے اندر ہی رہیں آپ کے پیر، تو زیادہ مناسب ہے۔ تو آپ جو اختصار ہے اور خرچ کم کرنا ہے، جو ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، اگر آپ اس اپنے مینز میں رہیں گے، اور اگر آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ تعلیم اور ہنر اور محنت کریں اخراجات کرنے سے پہلے۔ تو یہ اگر ان 4 چیزوں کے اوپر، اور ان 4 چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، تو اگر کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خدا نخواستہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے پرابلم ہے تو ہماری اسپریچویلٹی اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے۔ تو یہ بیسک اس کے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا اینگر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، اور جیسا آپ لوگوں نے ساری انفارمیشن لی، ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم ان کے بہت تھینکفل ہیں۔ اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ جو ہم اپنے گیسٹ اسپیکرز کو دیتے ہیں مائنڈ اینڈ ہیلتھ کی طرف سے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریے اور لائک کا بٹن دبائیے۔ پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔